بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ لو جی، فیض امیر صاحب کی موجیں ہو گئی ہیں ختم۔ فوج کے ایسے شعبے کے حوالے کر دیے گئے ہیں کہ وہاں سے صرف چیخوں کی آوازیں ہی آتی ہیں، اور جس شعبے کے وہ سپرد کیے گئے ہیں، اگر آپ کسی فوجی افسر سے پوچھیں نا تو اس کا نام سن کے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور توبہ توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو الزامات کی پٹاری کی بات کر رہے تھے نا، تو جو تفتیش شروع ہو گئی ہے اس کے بعد تو بھائی صاحب پورا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر محتاط نہ رہ سکا میں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مجھ پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ متعلقہ حدود کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ شیئر کر سکوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب کو یوم آزادی مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، خوشحال رکھے، اور ساتھ ہی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو یوم آزادی کے حوالے سے کاکول اکیڈمی میں، ملٹری کاکول اکیڈمی میں تقریب تھی، وہاں جو انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے پھٹے چک دیتے نے۔ پھٹے کے میں چک دیتے نے، ایک تو انہوں نے ظاہر ہے دو قومی نظریے کی بات کی، اور ہمارے ملک کی بنیاد جو ہے یہ دو قومی نظریے پہ ہے، اور دوسری جو انہوں نے بات کی وہ فتنۃ الخارج، ان کے خاتمے کی بات کی، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جس انداز میں انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کی ہمت کی داد دی۔ انہوں نے بلوچستان کے غیور عوام کی بھی تعریف کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان کو کمزور کرنا یا کمزور کرنے کی کوشش کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ کمزور کون کر رہا ہے؟ وہ جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کے اندر اور پاکستانی عوام کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ مایوس ہوں گے، اور پھر ان کا جو ہے کلا کما بھی ہوگا، ان کے سدباب کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ کوششیں جو ہیں مزید تیز ہو گئی ہوئی ہیں۔ بہرحال مجھے اتنا پتہ ہے، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بچنے کوئی نہیں، ایسے ڈیجیٹل دہشت گرد نے نا، یہ نہیں بچنے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو فتنۃ الخارج کا ذکر کیا ہے، افغانستان کی بات کی ہے کہ جناب ان کو روکیں، اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب جو ڈیجیٹل دہشت گردی پچھلے کچھ عرصے سے، آپ کو پتہ ہے کون پھیلا رہے ہیں یہ فتنہ؟ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی والے پھیلا رہے ہیں، اور اب تو جناب ان کے پیچھے جو سرگنا ہیں، جو بیانیہ بنا کے دیا کرتے تھے فیض امیر صاحب، ان کے خلاف بھی انکوائری تفتیش شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو یہ زمین پہ فساد پھیلاتے پھرتے، فساد فی الارض، اس کے حوالے سے انہوں نے سورۃ المائدہ کی متعلقہ آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سحر ہے، فساد فی الارض جو ہے سب سے بڑا جرم ہے۔ انہوں نے کہا جناب، انہوں نے بڑا زور دے کے یہ بات کی سورۃ المائدہ کے حوالے سے کہ جناب ان کو قتل کر دو جو اللہ کی زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، ان کے الٹی سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹ دو، اور پھر ان کو اپنی سلطنت سے، اپنی ریاست سے نکال دو۔ بڑا دو ٹوک لہجہ تھا ان کا، پرعزم نظر آئے وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ کر گزرنا ہے، اور کر گزرنے کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اور جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی انہوں نے بات کی ہے، تو وہ بھی انہوں نے قرآن مجید کا، قرآن آیات کا حوالہ دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، مبادہ یہ نہ ہو کہ تم نادانستگی میں کسی کا کوئی نقصان کر دو اور بعد میں پھر پچھتاؤ۔ تو بہرحال یہ ڈیجیٹل دہشت گرد اور فساد فی الارض والے، مجھے یہ لگا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا ہے، اور انشاءاللہ ان سے اس ملک کو صاف کر رہا ہے۔ اور دوسری جو بات مجھے
आई समझ में, तो उन्होंने ज़ाहिर है कुछ वो उर्दू में तकरीर कर रहे थे और कुछ हिस्सा उन्होंने अंग्रेज़ी में, अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा उनका जो है वो अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल था। तो मुझे याद है कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कुछ तकरीर की मेरे ख्याल इब्तदाई दिनों में ही, मेरा ख्याल है जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला है ना, उस वक्त की ये बात है। तो उन्होंने उर्दू में तकरीर की और फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं कुछ तकरीर का जो हिस्सा है ना वो अंग्रेज़ी ज़बान में, उन्होंने इजाज़त ली मजमे से, और वजह उसकी ये बयान की उन्होंने कि मेरी तकरीर जो है वो बाहर बैठे हुए लोग जो हैं, जो अंग्रेज़ी समझने वाले लोग हैं, जो उर्दू नहीं समझते, वो भी सुन रहे हैं, तो मैं अपना पैगाम उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और ये जो आर्मी चीफ हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, इन्होंने जो खिताब उर्दू में मैंने अर्ज़ किया, फिर अंग्रेज़ी में कुछ हिस्सा उन्होंने अंग्रेज़ी में अपनी तकरीर जो है वो अपना जो बयान है वो उन्होंने अदा किया। तो उसमें जो हो सकता है मुझे सुनने में कुछ धोखा लगा हो, लेकिन उससे जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसके खद्दोखाल भी वाज़ेह होते हैं। उन्होंने कुछ दोस्त ममालिक का जिक्र किया, उसमें सऊदी अरब, यूएई, कुछ अरब ममालिक, कुछ इस्लामी ममालिक, और फिर रशिया का जिक्र किया उन्होंने, चाइना का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन वो मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे सुनने में गलती लगी हो, उन्होंने उसमें अमेरिका का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अमेरिका का जिक्र ना करना दीगर ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, इसका मतलब ये है कि हम जनाब वो जो है वो ब्लॉक, अमरीकी ब्लॉक जिसको कहते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह चुके हुए हैं। अब उनके साथ हमारा उस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है जैसा कि माजी में हुआ करता था, और उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पे इमरान खान साहब सी पैक का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए थे, और फिर मुल्क की जो मईशत है उसका जो बेड़ा गर्क किया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि जब सी पैक को नाकाम करना था अमेरिका के कहने पे। बहरहाल मुझे उनकी तकरीर से बड़ा हौसला मिला है कि वो पुरअज़म हैं, जो फैसले उन्होंने कर लिए हुए हैं उन पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। उनका लबो लहजा जो था वो इसकी गमाजी कर रहा था। और दूसरी जो मैंने बात की है कि जनाब हमारे फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कंधे न कटुर गए यार मोहब्बतां वाले, ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ है। तो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि जनाब इनके जो मिलिट्री वाले हैं, फौजी हैं, उनके रूल्स होते हैं कि जो बंदा मुल्ज़म होता है, जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा होता है या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा होता है, तो उसका जो स्टेटस होता है ना उसके मुताबिक उसको रखा जाता है। और वो फैज़ हमीद साहब भी रावलपिंडी मेस में GHQ में, तो उन्हें एक जनाब कमरा दिया गया है जो लेफ्टिनेंट जनरल का गेस्ट हाउस होता है, वही उनके पास है। तो बहरहाल गार्ड शार्ड खड़ी होती है। लेकिन अब ये पता चला है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं अब वहाँ नहीं है, वो कहीं और मुंतकिल कर दिए गए हैं। और जिस शोबे के सुपुर्द किए गए हैं ना, वो मैंने अर्ज़ किया है, मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके वालिद साहब के दोस्त थे, वो मेरे ख्याल ब्रिगेडियर की सतह के अफसर थे। वो जिस शोबे की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनको उठा लिया था। उनके अपने 2 बेटे जो थे वो फौज में अफसर थे, कमीशन अफसर। तो भाई साहब उनका 7 दिन तक पता नहीं चला था कि वो कहाँ हैं। और फिर जब पता चला तो फिर जब मिलाया गया तो मिलाने से पहले उनकी चीखें जो है ना, दहाइयाँ जो हैं, वो बाहर सुनाई दे रही थी। वहाँ जो रूल्स और प्रोटोकॉल ये वो सब गया। तो अब इनके साथ भी मेरी इतला के मुताबिक जो फैज़ हमीद साहब हैं, इनका जो प्रोटोकॉल वगैरह है, जो मिलिट्री रूल्स के तहत जो प्रोटोकॉल है, वो उनका प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है। अब वो ना किसी नेक्सी में रह सकते हैं, ना ही किसी लेफ्टिनेंट जनरल वाले गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। और यहाँ तो बड़ी बातें की जा रही है ना, जो उन्होंने कहा जब फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आया करें तो उसकी तस्दीक कर लिया करें, जो जैसे कि आर्मी चीफ ने कुरान मजीद के हवाले से कहा है। तो यहाँ तो लोग चिकलाला ले गए हैं, चिकलाला रेस्ट हाउस में रखा गया है। आपने भी सुना होगा ये सोशल मीडिया पे,
لوگ باتیں کر رہے ہیں. بھائی میرے ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا سجی دکھا کے کھبی مارنا, ایسے ہی کچھ ہو گیا ان کے ساتھ. وہ بھائی میرے وہ سجی دی بجائے نا کسی کھبے پاسے ہے پنڈی چی اتے اسی پرمسس, لیکن وہ انتہائی کھبے پاسے کوئی ہوئے گا شعبہ. اچھا اب اگر میں اس کا ذکر کرتا ہوں نا کہاں رکھا گیا ہے, تو یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے نا یہ مجھ پہ بھی لگ سکتا ہے, لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے, میری انفارمیشن جو ہے وہ 100% درست ہے کہ انہیں رکھا کہاں گیا ہے. لیکن میں بتا نہیں سکتا, وہ ایگزیکٹ جگہ نہیں بتا سکتا, لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتے کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, اسپیشل برانچ ہوتی ہے, اسی طرح فوج کے اندر بھی ہر کور کے اندر ایک بٹالین, میرا خیال بٹالین کہہ لیں آپ, بٹالین ہوتی ہے. اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, تفتیش کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی میرے ان کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ بھائی صاحب جو آپ کے سامنے آئے بندہ وہ ملزم ہے, ملزم. وہ نہ بریگیڈیئر ہے, نہ کرنل ہے, نہ میجر جنرل ہے, نہ جنرل ہے, ایون یہ کہ وہ آرمی چیف بھی نہیں ہے. بس اس کے ساتھ ملزم کی طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ نے. اور بھائی صاحب جو ایک انیکسی لیفٹیننٹ جنرل والی 2 3 کمرے جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کے, وہ نہیں, وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب میری اطلاع کے مطابق وہ ایک ایسے کمرے میں بند کر دیے گئے ہیں جو 16x12 کا کمرہ ہے بس, اور باہر پہرا ہے, وہ آزادی نہیں آنے جانے کی. سر تو کہتے ہوں گے, سر تو کہتے ہوں گے, لیکن سر جی وہ والی چیزیں نہیں ہیں جو ان کے اپنے جو رولز ہیں, وہ جو ملزموں کو پروٹوکول دینے والے رولز ہیں, ان کا اطلاق ان پہ نہیں ہو رہا, وہ ختم کر دیا گیا ان کا استحقاق جو ہے. اور پھر دوسری اور وہ جو ہے نا کہ جناب وہاں چیخیں, اور وہ جناب میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جناب سمجھو توبہ توبہ کرا دیتی تھی ظالمہ, ایسی ہی صورتحال جو ہے. اور وہ ہم تو سمجھ رہے تھے نا کہ شاید معاملہ جو ہے جناب جی آئی ٹی کا تھا اور رؤف حسن والا تھا, اور پھر ان کے وہ پیغامات پکڑے گئے, پی ٹی اے والوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں سن رہے تھے نا. اور اسی کی بنیاد پہ 9 مئی کے حوالے سے بھی باتیں جو ہیں, جو انفارمیشن تھی ہماری کہ 9 مئی میں بھی یہ بھائی صاحب جو ہیں فیاض حمید صاحب یہ ملوث ہیں. 9 مئی کی جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان میں سے ایک ہیں. اور پھر جو 9 مئی کے بگوڑے ہیں, اور پھر جو بیانیہ جو پہلے دن میں نے بھی لاک کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد, تو بیانیہ بنانے کے لیے یہ مواد فراہم کیا کرتے تھے فیاض حمید صاحب, جو اب تک کی انکوائری ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ وہ تو پیچھے رہ گیا بھائی جان, گل بڑی اگے چل گئی ہے, ایک جے آئی ٹی گل اس تو بھی اگے ٹر گئی ہے. بھائی صاحب آپ جو معاملہ ہے نا وہ آرمی ایکٹ کے ساتھ ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی طرف چلا گیا ہے. وہ جو سائفر والا بیانیہ تھا نا اس کے پیچھے بھی بھائی صاحب ہی تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اب بھی خیر وہ وزیر اعظم ہیں, لیکن عمران خان کے جانے کے فوراً بعد جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو وہاں ایک ریکارڈنگ والی ڈیوائس جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی, اور وہ ای ڈی سی جو تھے ان کے پاس تھی. تو جب اس کی انکوائری ہوئی نا وہ پتہ چلا, اس وقت جو فیاض حمید صاحب تھے یہ نہیں تھے ڈی جی آئی ایس آئی, وہ کور کمانڈر تھے. تو بھائی صاحب انہوں نے اس وقت وہ جو جس سے ڈیوائس برآمد ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جناب یہ فیاض حمید صاحب نے دی تھی. تو فیاض حمید صاحب کیسے بچیں گے, یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, سیاست میں انوالو ہو رہے ہیں, اپنے ہی وزیر اعظم کی جاسوسی کر رہے ہیں جس کا انہیں اختیار نہیں ہے. اور عمران خان صاحب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ جناب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو بس میرا جناب متحد تھا, بس جو پروفیشنل تعلق ہوتا ہے وہی تعلق تھا, میرے تو ذاتی مراسم نہیں تھے. بھائی صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوئے تھے, ان کو تبدیل کیا گیا تھا, تو آپ رولا ڈال کے کو بیٹھ کے تھے, آپ نے یہ نہیں کہا تھا
کہ جناب میری حکومت کے خلاف جو ہے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، جو پی ٹی ایم والے ہیں میری حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو مجھے کچھ عرصے کے لیے جو ہے یہ جناب فیض حمید صاحب مجھے دے دیں۔ اور پھر فیض حمید صاحب نے جو اپنی لابنگ کی ہے آرمی چیف بننے کے لیے، آخری وقت تک ترلے مارتے رہے، منتیں کر، اب تو سارے لوگ بولنا شروع ہو گئے نا، اس وقت تو کوئی نہیں بولتا تھا۔ اور پھر عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانے کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں، جو سازشیں کی گئیں، وہ سارے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں جو 9 مئی ہے نا، 9 مئی، وہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ حافظ صاحب کو گھر بھیجنے کا وہ ایک سازشی پلان تھا، پروگرام تھا۔ اور پھر یہ سازش جو ہے اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے یہ کہا تھا جب یہ سازش کئی ماہ سے چل رہی تھی، یہ کو جو ہے 9 مئی والا، آرمی چیف کو گھر بھیجنے والا، اس میں کچھ بڑے فوجی افسر بھی، ایک تو وہ لیفٹیننٹ جنرل لاہور تھے نا، وہ تو جو کور کمانڈر لاہور تھے وہ تو برطرف کر دیے گئے تھے نا فوری طور پہ، اور ان کے ساتھ جو 3 اور لوگ برطرف کیے گئے، اور پھر 3 میجر جنرل، یہ میں بتا دوں آپ کو، اور 7 بریگیڈیئر، اور پھر کوئی 15 کے قریب اور لوگ، ان کے خلاف جو تادیبی کارروائی ہے نا وہ ابتدا میں ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ اور اب تو جو خبریں ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جو فیض حمید صاحب کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے، اور ان میں پی ٹی آئی والے لوگ بھی ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق اس میں بشرا بیگم جو ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ جتنی مرضی دہائیاں دیتے رہے، رولا ڈالتے رہے کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ سارے تانے بانے تعلق جو ہے نا وہ ان کے، میں نے عرض کیا نا، ان کے جو شواہد ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب باجوہ صاحب جو ہیں ان کو بھی پکڑے، بڑی اچھی بات ہے، فیاض کو پکڑ لیا، باجوہ کو بھی پکڑے، باجوہ برابر کا شریک تھا، باجوہ بھی سیاست میں انوالو تھا، باجوہ نے اور انہوں نے مل ملا کے میری حکومت کرائی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے جو میرے پاس اطلاع ہے، خبر یہ ہے کہ اب یہ باجوہ صاحب کی مرضی ہے کہ وہ فیض حمید پہ ڈال دیں سارا مدعا، یا پھر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی اونرشپ لے لیں۔ اور جو باجوہ صاحب ہیں وہ بھی بڑے کرو آدمی ہیں، وہ کسی صورت بھی یہ جو الزام ہے فیض حمید کے اوپر، یہ الزام جو اپنے سر نہیں لیں گے۔ وہ جو شروع میں انہوں کو بیانات سیانے دیے تھے نا انٹرویو وغیرہ کر کے، اور پھر جو سیانے ہیں نا، سیانے جنہوں نے کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو سمجھا دیا تھا، اور وہ انہوں نے پھر بعد میں تردید بھی جاری کروا دی تھی انہی لوگوں کے ذریعے کہ نا میں تو ایسی بات ہی نہیں کی، یہ اپنی پاس سے ساری سٹوریاں بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ، اور پھر یہ امید لگا کر نا عدلیہ کے اوپر کہ جناب فوجی عدالتوں والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ جناب پہلے جو آ گیا ہوا ہے تو وہی فیصلہ ہوگا، تو جناب وہ ان کا سیولین کا ملٹری کورٹس میں یعنی کورٹ مارشل ہو ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ۔ بھائی میرے یہ بھی آپ لوگوں کی بھول ہے۔ وہ جو فیصلہ دیا تھا وہ اجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے دیا تھا، 4-1 سے فیصلہ آیا تھا، یا افریدی صاحب نے اس سے اختلاف کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ملٹری ایکٹ کا جو سیکشن 2D ہے اس کے 2 ذیلی سیکشن ہیں، 1 اور 2، ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اور بھائی میرے وہ پڑھے تو صحیح 2D، اس کے نیچے اور کتنے ذیلی جو ہیں سیکشنز ہیں یا آرٹیکل یا شکے ہیں، اور بھائی میرے ان کے ذریعے اگر یہ فرض کریں، یہ اب طے کر لیں گے جناب ٹھیک ہے جناب یہ جو 1 اور 2 جو ہو گیا تو جناب یہ 9 مئی والے نہیں جا سکتے، لیکن آگے جو لکھا ہو نا اس میں، وہ جو جنگ لڑتا ہے، جو عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے لاہور والا، اس میں 121 سے 131 یہ ساری شکیں لگی ہوئی ہیں، ریاست کے خلاف جنگ کرنا اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا، فوج کے ساتھ لڑنا، اور کسی فرقے کا یا مذہب کا لبادہ اوڑھ کے دہشت گردی کی وارداتیں کرنا۔ بھائی صاحب یہ سارے، اور پھر دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب ایک
فوجی جو ہے اس کا یعنی جب ملٹری کا جو آدمی ہے جو افسر ہے جیسے فیاض حمید صاحب ہیں، اگر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر کورٹ مارشل میں جو ان کے ساتھ اس جرم میں شریک سویلینز ہوتے ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل ہی ہوتا ہے. یہ پہلے سے موجود ججمنٹس ہیں، اور یہ جو ججمنٹ میں نے ذکر یہ کر رہے ہیں نا، یہ ذکر کہ جناب وہ جو ان کے اعجاز علیہ السلام والی ججمنٹ ہے اس کے خلاف اپیل گئی ہوئی ہے. اپیل جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں بینچ سن رہا ہے، اور انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا تھا مشروط طور پہ. یہ کہا تھا جنہیں ٹھیک ہے آپ ٹرائل کریں لیکن ابھی سزائیں جو ہیں وہ اپنا ٹرائل مکمل کر لیں لیکن سزائیں اناؤنس نہ کی جائیں. یہ ہے ابھی وہ اس کا فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ آنے والا ہے. اور مجھے تو جو قانونی پوزیشن ہے اس کے تحت یہ لگتا ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا اعجاز علیہ السلام والا وہ اٹھ جانا ہے. بہرحال اگر نہیں بھی اٹھتا تو پھر بھی یہ جو لوگ ہیں جو فیض حمید صاحب کے ساتھ رگڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، اور جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تو بھائی جی ان کا بھی کورٹ مارشل ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب آدھے ملزم جو ہے ان کا وہ عام عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہو اور ایک بندے کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ہو رہا ہو، فوجی عدالت چل رہا ہو. اسی قانون کے تحت اگر وہ کلعدم بھی کر دیا جائے، وہ جو 2D1 اور 2 ہے، پھر بھی ان کا ٹرائل جو ہے یہ روک نہیں سکتا فوجی عدالتوں میں جانے. اور پھر وہ جو فوجی عدالتوں والی میں نے بات کی تھی کورٹ مارشل والی، ایک اور بات جو پتہ چلی ہے کہ جب وہ سماعت شروع کرتی ہے نا، جو کورٹ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنے والی عدالت ہوتی ہے، جس کو جو ان کے خلاف عدالت ہے اس میں میجر جنرل جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے. اور وہ اس عدالت کا جو اختیار ہے نا وہ انتہائی سزا دینے کا اختیار بھی ہے اس کے پاس. یعنی سزائے موت بھی جو اس کی تشکیل ہے نا اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ سزائے موت کا جو مقدمہ ہے اس کا بھی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے وہ عدالت. تو وہ ہاں اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جو وہ عدالت جو ہے اپنی کارروائی کا آغاز کرتی ہے نا تو وہ حلف اٹھاتے ہیں. تینوں جج حلف اٹھائیں گے کہ جناب ہم غیر جانبداری کے ساتھ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ انصاف کریں گے، کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے. اور یہ کہتے ہیں یہ جو سول عدالتوں میں جج کوئی ٹرائل شروع کرتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے، قرآن پہ بات کرتا ہے کہ جناب یہ میں بالکل انصاف کروں گا. وہاں بھائی صاحب اس طرح کا نظام ہے. ویسے اللہ بچائے وہاں نہ جائے کوئی. تو یہ جو صاحب ہے نا جو فیض حمید صاحب ہیں، ان کو جناب اب وہاں سے وہ جو انیکسی نکسی والا چکر ختم کر دیا گیا ہے ان کا، اور ان کو اب ایک کمرے میں رکھا گیا ہے. اور وہ میں نے جو یہ ہے نا جو ذکر کر رہے ہیں جناب چکلالا لے گئے اور یہ لے گئے اور جناب رائٹ کی طرف چلے گئے، ان کو سمجھ آ رہی ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی بائیں طرف کہیں رکھا ہوا ہے ان کو، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں رکھا گیا ہے اور وہاں سے چیخیں کیوں بلند ہوتی ہیں. ان کو پتا ہے، وہ جو یہ والی افواہیں اڑا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. یہ جو مقدمات، تفتیش، انکوائری، یہ کوئی پٹاری نہیں ہے، یہ پورا پینڈورا باکس ہے. اور اس میں بری طرح وہ کہتے ہیں نا پھنس گئی جان شکنجے اندر، ایسا ہو گیا ہوا فیض حمید صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ. اب انتظار ہے کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ کب جو ہیں منظر عام پہ آئیں گے یا منظر عام پہ لائے جائیں گے، اور جو اڈیالہ جیل میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے بڑکے مار رہے ہیں نا وہ کب فیض حمید صاحب کے پاس پہنچیں گے. پہنچنا ہے انہوں نے. اور یہ جو ہے نا کہ جناب یہ جو فیض حمید صاحب والا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 اگست کو جو کنونشن تھا، نیشنل علماء کنونشن، وہاں آرمی چیف نے خطاب کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان، لاکھوں علماء قربان. اس دن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چک لو فیض حمید نو، اور وہ نال جڑے ساتھیوں بھی چک لو. یہ نہ دیکھو کہ نہ وہ کڈے کڈے قادہ تے کنے کنے فالوور نے انہوں دے، اور گو ٹو سی یو ہے یا بیٹ سی ہے. اے اس دن فیصلہ ہویا سی. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ
دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.